دو رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رعایت نہیں کرتا، متحد کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے یہ اللہ کی عظیم الشان کتاب موجود ہے، اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے یہ ہمارے لیے اس دنیا میں تعلیم ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ کتاب نازل کی اور اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے لا جات کی بات کو بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس میں باطل آ ہی نہیں سکتا، اس میں زر یا بیمان کا کوئی دخل نہیں۔ اس میں کسی راوی کا کوئی گمان نہیں ہے، زن نہیں ہے۔ دیکھیں روایات کے اندر تو راوی کے زن ہوتا ہے، راوی کا گمان ہوتا ہے، راوی اس کے اندر اپنے الفاظ بھی شامل کر دیتا ہے، لیکن یہ کتاب ہے جو ہر قسم کے زن ذہن گمان کو پاک یکساں کاٹ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ زن آ سکتا ہے، نہ گمان آ سکتا ہے، نہ کسی کا خیال ہے، پیور خالص جس طرح اللہ مبارک مطالعہ نے نازل کی ہے تو یہ کتاب اسی طرح ہم تک پہنچی ہے، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی راوی کی خیالات کے، اس کے الفاظ کے اضافے کے، یہ بالکل خالص پیور انداز میں ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود اس امت کے اندر فرقہ واریت ہے، گمراہی ہے، کفر شرک ہے، کفر پرستی ہے اس کتاب کے ہوتے ہوئے۔ یہ تو قابل افسوس بات ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، پوری کتاب جو اللہ کی توحید بیان کرتی ہے اور شرک کا رد کرتی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اہم مسئلہ بیان کروا رہا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ توفیٰ کرتا ہے، نفسوں کو لے لیتا ہے، روحوں کو لے لیتا ہے حین موتها، موت کے وقت، یعنی جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے، اور یہ قبض کرنے کا کی تفصیل قرآن میں اللہ نے خود بیان کی ہے کہ فرشتے آتے ہیں، باسطوا ایدیہم، ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ایک شخص مرنے والا ہے، نزا کا عالم ہے، خطرات اور غمرات الموت کی کیفیت میں مبتلا ہے، فرشتے آتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے موت کے وقت کیا کرتے ہیں کہ مرنے والے کی جان کو، اس کی روح کو نکالتے ہیں، تخریج کرتے ہیں، نکال لیتے ہیں، اور پھر نکالنے کے بعد یہ روح برزخ میں چلی جاتی ہے، وہی ورائے برزخ میں چلی جاتی ہے، فرشتے وہاں لے جاتے ہیں، تب تک کے لیے الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو بیان کیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اور وہ جو مرے نہیں ہیں، جو لم تموت ہیں، مرے نہیں ہیں، تو نہیں مرے فی منامها، جو نیند میں۔ تو قرآن واضح کر رہا ہے جو نیند میں ہے وہ مرا نہیں ہے۔ نیند میں ہے وہ مرا نہیں ہے، لم تمت فی منامها۔ تو اللہ تعالیٰ جو سویا ہوا ہے نیند میں،
اس کی نفس کو لے لیتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ سونے والے کے لیے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ جو سویا ہوا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں. یہ کہیں نہیں ہے قرآن کے اندر. لیکن مرے ہوئے کے لیے آتا ہے آپ فرشتے جان نکالتے ہیں. لیکن سوئے ہوئے کے لیے صرف اتنا آتا ہے، توقع آتا ہے، یعنی اس کی حواس، اس کا شعور لے لیا جاتا ہے، نکالا نہیں گیا، جسم سے الگ نہیں کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. آگے فرمایا فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس کے لیے موت کا فیصلہ کر لیے، جس کی قضا ہوتی ہے، موت کا فیصلہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَيُمْسِكُ الَّذِي، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کے لیے موت کا فیصلہ نہیں ہے، سوئے ہوئے ہیں، اس کی روح کو ارسال کر دیتا ہے. ارسال کرنا ارسل یرسل، ارسال کرنا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کے روح کو پکڑا اور پھر چھوڑ دیا. تو یہاں جو لفظ ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، ارسال کرنا، چھوڑ دینا. اور جس طرح سے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام غار حرا میں تھے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اقرا پڑھ. اللہ کے نبی کہتے ہیں پڑھا ہوا نہیں، ماں انا بقاری. جبریل علیہ السلام انہیں سینے سے لگاتے ہیں اور بھیجتے ہیں. الفاظ آتے ہیں، الفاظ ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے اخذنی، مجھے پکڑا، وغطنی، مجھے کھینچا، دبایا، پھر ارسلنی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا. اب دیکھیے معاملہ وہی کا ہے. جبریل علیہ السلام نے غار حرا میں اللہ کے نبی کو پکڑا، دبوچا، وارسلنی، اور مجھے چھوڑ دیا. تو ارسلہ کا مطلب کیا ہوا کہ پکڑا اور چھوڑ دیا. تو روح اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، توقع کرتا ہے، تقریر نہیں ہوتی، جسم کے اندر ہے، اور پھر ارسلہ، پھر چھوڑ دیتا ہے. سویا وہ بندہ جو ہے وہ اپنے ہوش آواز میں آیا تھا، جاگ جاتا ہے. اس میں جو لفظ آ رہا ہے وہ لفظ کی لفظ سمجھ بھی بنا گیا. اب یہ قبر قرب کہتے ہیں، یہ لاشا یہ مرا ہوا، اس کو عذاب ہو رہا ہے جیسے سویا ہوا خواب دیکھتا ہے، اس کیفیت میں عذاب ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ مرنے کے بعد جو عذاب ہے وہ تخیلاتی نہیں ہے، خیالی نہیں ہے. نیند میں تو خیالات ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں، حقیقت تو نہیں ہوتی، خیالات ہوتے ہیں. اب ایک جب نے خواب دیکھا کہ اس کی فلاں خاتون سے شادی ہو گئی، شادی تو نہیں ہو جاتی، بیوی تو نہیں بن جاتی. خواب تو خواب ہے، تخیلاتی خیال ہے. لیکن یہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ خیالی نہیں ہے، یہ حقیقی عذاب ہے. قرآن کہتا ہے فرعونیہ کے بارے میں اللہ یرسل علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے، جہنم کی آگ ہے جس کا صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. یہ پیش کیا جانا خیالی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ فرعونی سوئے ہوئے ہیں اور نیند کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، حقیقت میں پیش کیا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یرسل علیہا غدوا وعشیا، پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام. یہ فرعونی جہنم کی آگ کے سامنے یہ پیش کیا جانا حقیقت ہے، یہ ذہنی گمانی خیالی نہیں ہے.
یہ نیند کی حالت میں نہیں ہے، حقیقت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ان کے اجسام فضول کا جسم یہی ہے، اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے جہنم کے سامنے صبح شام۔ یہ میت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مرا ہوا لاچا، یہ مردہ، یہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے، حالانکہ جوتوں کی چاپ اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ زندہ انسان نہیں سن پاتا، اور یہ مرا ہوا جسے قرآن کہتا ہے یہ بالکل بے جان لاشا ہے، مرا ہوا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اس میں عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ فہم ہے، نہ ادراک ہے۔ یہ قدموں کی چاپ کیسے سنے گا، جوتوں کی چاپ کیسے سنے گا؟ اگر یہ معاملہ برزخ کا ہے تو وہاں کا معاملہ اور ہے، لیکن اس دنیا میں یہ لاچا جس کے والد کا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس لاچے کو، اس جسم کو جو موت آئے گی پھر یہ قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، یہ جسم قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوگا، یہ مر گیا مرا رہے گا۔ اب یہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، کیسے سنے گا؟ اگر اس کے سامنے اگر کوئی بم دھماکہ کر دے تب بھی یہ مرا ہوا لاچا نہیں سنے گا، اگر ایک سے دھماکہ بھی ہو جائے تو مردہ نہیں سن سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں عقیدہ کیا بنا دیا گیا ہے، اس امت میں قبر پرستی کا شیخ داخل کیا گیا اسی حیات بن قبر کے عقیدے کے ذریعے سے۔ تو آپ دیکھیں قرآن جگہ جگہ اس کا رد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں، دیکھیں یہ مٹی جو ہے، یہ گڑھا، اس کے اندر یہ دفنانے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ مٹی، یہ گڑھا، اس میں جو مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ مردہ لاشے کو چھپایا جا سکے۔ یہ مردہ لاشے کو زندہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا یہ گڑھا، یہ مٹی مردہ لاشے کو زندہ نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں آتا ہے، سورہ نساء میں آتا ہے، یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول، کہ اس دن یہ کافر رسول کی نافرمانی کرنے والے یہ خواہش کریں گے، چاہیں گے، جبکہ عذاب دیکھ لیں گے، عذاب دیکھنے کے بعد پھر عذاب سے بچنے کے لیے یہ خواہش کریں گے لو تصور بہم الارض، کہ ایک آج انہیں زمین میں اندر گڑھا کھود کے زمین میں ڈال کے مٹی برابر کر دی جاتی۔ اب آپ دیکھیں قیامت کے دن جب یہ عذاب دیکھیں گے تو یہ خواہش کریں گے ایک آج ہمیں زمین کھود کے دفنا دیا جائے، مٹی برابر کر دی جائے، اس لیے تاکہ میں عذاب سے محفوظ رہوں۔ اب آپ دیکھیں قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ کافر جو صدیوں جسے عذاب ہوتا رہا صدیوں، ایسے بھی ہوں گے جنہیں لاکھوں سال ہو گئے ہوں گے عذاب دیتے ہوئے اس مٹی کے اندر، ان کے عقیدے کے مطابق۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ عذاب دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ایک آج انہیں زمین میں مٹی کے اندر اتار کے زمین کو برابر کر دی جاتی عذاب کو بچنے کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ
مٹی کے اندر مردے کو دفنانے سے نہ وہ زندہ ہوتا ہے نہ یہاں عذاب و راحت کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایسے ظالم، ایک صحابی ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں یہ ظالم کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ کو جب قبر میں دفنایا گیا تو انہیں عذاب ہوا قبر کے اندر، قبر نے ان کو بھیجا، دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں جنہیں غزوہ احزاب کے موقع پر جب سارے مشرکین، عرب کے سارے مشرکین یکجا ہو کر اتحاد کر کے آئے تھے، تو مسلمانوں کے خلاف کہ آج ان کا کام تمام کر دیا جائے گا، دین اسلام کو مٹا دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ جیسے آج امریکہ نیٹو کھول دے کے آ جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے افغانستان کو، عراق کو، لیکن یہ ایمان والے تھے، انہیں اللہ کی مدد حاصل تھی، انہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے کیونکہ یہ مشرک ہے۔ تو یہ سارے مشرک جمع ہو کر آتے ہیں اور گھیراؤ کر لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی مشورہ کرتے ہیں اور صرف وہاں سے گڑھے کھود دیے جاتے ہیں، خندقیں کھود دی جاتی ہیں تاکہ وہ اندر نہ آ سکے۔ صرف ایک راستہ تھا بچا تھا ان کے پاس اندر آنے کا، یہ جو بنو قریظہ کے یہودی تھے ان کے قبیلے سے راستہ نکلتا تھا، تو بنو قریظہ کے لوگ جو ہے مشرکین نے ان سے بات چیت کی اور وہ راضی ہو گئے ان کو راستہ دینے کے لیے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کر دیا کہ وہ داخل ہو نہیں سکے۔ لیکن بنو قریظہ کے یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مشرکین کو راستہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بعد میں اللہ نے ایسا معاملہ کر دیا کہ سارے مشرکین بغیر لڑے بھرے وہاں سے واپس ہو گئے۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو ہم پر انہوں نے چڑھائی کی تھی، لیکن اب اس کے بعد ہم ان مشرکوں کے اوپر چڑھائی کریں گے، اب یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان کے اوپر حملہ کیا کریں گے۔ تو اسی واقعے کے دوران ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انہیں ایک تیر آ کے لگتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب مشرکین واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی بنو قریظہ کے یہودیوں کا گھیراؤ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ جب گھیراؤ کرتے ہیں تو وہ یہودی جو قلعہ بند ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر باہر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم امان چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم تو تم نے تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ یہ سعد بن معاذ یہ ہمارے حلیف ہیں، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، آپ ان کو بلا لیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ سعد بن معاذ زخمی حالت میں ہے، انہیں تیر آ کے لگا تھا، زخمی حالت میں ہے، زخمی حالت میں وہ آتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں اور اپنی سواری سے اترتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے صاحب یہ بنو قریظہ کے یہودی ہے، یہ کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ ہمارے حلیف ہیں
وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا ہم مانیں گے۔ تو بتاؤ صاحب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کے مردوں کو جو لڑنے کے قاتل ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، فوجیوں کو قیدی بنا دیا جائے۔ اللہ کے نبی جب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں اے صاحب حکم کا فی حکم اللہ، تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے، تو نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ تو ساتھ کے بعد وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یہ اسی زخم کی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں۔ دھوپ میں ان کی میت رکھی ہوئی ہے اور ان کے گھر کی خواتین ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم سات نماز کے لیے تم لوگ رو رہے ہو، لیکن اللہ کے فرشتے برابر ان کے اوپر سایہ کیے رہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں سات نماز کے لیے یہ جو تولیہ ہوتی ہے وہ ہے، سات نماز کے لیے جنت میں نعمتیں ہیں اللہ کی۔ تو آپ دیکھیں جن کے لیے اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ جنت میں ان کے لیے یہ نعمت ہے، فرشتے برابر ان پر اپنے پروں سے سایہ کیے رہے، اور یہ ظالم مردہ کرم قبروں کے پجاری یہ کہتے ہیں سات نماز کو قبر نے بھیجا اور چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں ان کا یہ معاملہ ہے۔ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد جب اس کو مٹی میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کے اندر احساس شعور پیدا ہو جاتا ہے، خواہش روتا ہو جاتا ہے، روتا سننے لگتا ہے، اس میں احساس شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں کہ والذین کفروا لہم نار جہنم، جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، فرمایا کہ ان کی قضا نہیں آئے گی، ان کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، فیموتوا کہ یہ مر جائیں۔ اس لیے نہیں مریں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک میڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ اب موت نہیں ہے، موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، موت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، وہاں موت نہیں ہے اور زندگی جیسی زندگی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرا ہوا لاشا، مردہ لاشا منو مٹی کے نیچے دفن، اس کے اندر احساس و شعور پیدا ہو جاتا ہے، اسے عذاب دیا جاتا ہے، فرشتے اس کو گرد مارتے ہیں اور خوفناک قسم کے سانپ اور زہر اسے بھگوڑتے ہیں، ڈستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین قیامت کے دن کیا کریں گے؟ یہ مرنے کی آرزو کریں گے، مرنے کی خواہش کریں گے۔ فرمایا وَأَمَّا أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جن کا نام اعمال ان کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ کفار و مشرکین کو ان کا نام اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، ایمان والوں کا نام اعمال قیامت کے دن دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،
اس وقت یہ کافر مشرک موت کو پکاریں گے، موت کو پکاریں گے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فرقان کے اندر، وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقْرَنِينَ، جب ان کفار و مشرکین کو زنجیروں میں جکڑ کے، رسیوں میں کس کے، باندھ کے جہنم کی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے دعوا ہنالک ثبورا، یہ اس وقت موت کو پکاریں گے، کہا جائے گا لا تقل اليوم ثبورا واحدا، کہ نہ پکارو آج کے دن ایک موت کو، ایک موت میں کیا ہوگا، آج تو تم بہت ساری موتوں کو پکارو لیکن موت نہیں آئے گی۔ یہ موت کی آرزو کیوں کرے گا؟ عذاب سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ انسان جانتا ہے کہ موت تکلیف، پریشانی، دکھ، بیماری سے نجات دے دیتی ہے۔ اسے معلوم ہے دنیا میں یہ لاکھ کہتا ہے کہ نہیں مرے ہوئے تو عذاب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس حقیقت کو یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جب دنیا میں اس کا کوئی عزیز کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہو گیا، پورا جسم زخم سے چھلنی ہو گیا، آگ میں جلا ہوا پورا جسم تڑپ رہا ہے، جان نہیں نکلتی، تو گھر والے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے موت دے دے۔ کیوں دعا کرتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں، اس کے شعور میں ہے کہ موت ہر تکلیف سے بچا لیتی ہے۔ تو وہاں یہ آرزو کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کی قضا نہیں آئے گی کہ یہ مر جائیں، کیونکہ بندہ اگر مر جائے گا تو عذاب سے مر جائے گا۔ دیکھیں اسی طرح سے جو شہداء کا معاملہ آتا ہے تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے جسم دیتا ہے، دوسرے جسم دیتا ہے، اڑنے والے سب رنگ کے، ان کی افواہ کو ان کے فوٹو میں رکھا جاتا ہے۔ تو عذاب ہو، رنج و الم ہو، تکلیف ہو یا راحت ہو، جنتوں کی نعمتوں کو برتنا ہے تو اس کے لیے زندگی لازم ہے۔ تو آپ دیکھیں شہداء کو بھی اللہ نے ان کی زندگی کہاں جنت کی زندگی ہے، جنتوں کی نعمت برتنے کے لیے انہیں زندگی دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مردہ حالت میں ہو جنت کی نعمتیں برت رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرے ہوئے انسان نہ تکلیف، نہ عذاب اور نہ نعمت اور راحت، کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ مرا ہوا راجا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی رقم، پتھر، کوئی لوہا، کوئی مٹی کا ڈھیر، اس میں مرے ہوئے راجے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح لکڑی، پتھر، لوہے کے اندر احساس نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، پتھر سے ٹکڑے کر دو، پہاڑ کو ڈائنامائٹ لگا کر اڑا دو، ریزا ریزا کر دو، پہاڑ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ مردہ راجا ہے، احساس علم کے لیے، رنج و علم کے لیے، اللہ کی نعمتیں برتنے کے لیے زندگی لازم ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں کو جنتی جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے افما نحن بمیتین، کیا یہ حقیقت نہیں ہے
کہ اب ہم یہاں آنے کے بعد مریں گے نہیں، مریں گے نہیں، اللہ وہ قدم اولا، ہمارے لیے ایک ہی موت تھی جو ہمیں دنیا میں مل گئی، ہمارے لیے ایک ہی موت تھی جو دنیا میں ہمیں مل گئی، اب ہم مریں گے نہیں، وما نحن بمعذبین، اب سے ہم جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ تم دیکھیں وہاں یہ اقرار کریں گے ہمیں موت نہیں، اس لیے اگر مر گئے تو جنت کی نعمتیں ان کے لیے بیکار ہیں، اور ایک ہی موت ہوگی۔ اور یہاں ان کے عقیدے کے مطابق اگر جو آ گئی تو زندہ ہو گیا، جو چلی گئی تو مردہ ہو گیا، تو یہاں ایک موت نہیں کئی موتیں ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، دو زندگی ہیں دو موتیں، ایک عدم الوجود میں جب تھا اور ایک دنیا میں جو موت آئی، دو زندگی ہے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایک قیامت کی زندگی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے، اور جیسا میں نے بتایا کہ قرآن کی یہ آیت اس میں کسی راوی کا نہ کوئی ظن ہے، نہ گمان ہے، نہ وہم ہے، اور اسی طرح قرآن کے اندر کوئی آیت نہ ضعیف ہے، نہ موضوع ہے، نہ منکر ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، مجھے بتاؤ یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کتنے راوی ہیں؟ اللہ نے نازل کیا جبریل کے اوپر، جبریل نے نازل کیا محمد کے اوپر، اس کے علاوہ کوئی راوی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں معاملہ کیا ہے کہ وہ کتاب جو لا رہے تھے، وہ آیت جو لا رہے تھے جس میں کوئی وہم و گمان نہیں، اس کو ایک طرف رکھ کے ان ظالموں نے اس امت کے لوگوں سے قبریں پجوائی ہیں، مردے پجوائے ہیں، اسی حیات کی خبر کے عقیدے سے آج لاہور میں داتا دربار آباد ہے، اسی حیات کی خبر کے عقیدے سے کہ یہ زندہ ہے سکتا ہے، آج یہ قبے اور مزارات پوجے جا رہے ہیں، یہ مرے ہوئے لاشیں داتا دستگیر بن گئے ہیں، جس سے کچھ بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب زمین کے اندر یہ لاشیں جو مٹی کے اندر رل مل گئے ہوں گے، مٹی کا بنا ہوا یہ جیسے خاکی مٹی ہو چکا ہوگا، جب ہڈیاں بھی نہیں بچی ہوں گی، اللہ مبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اور پھر یہ مرے ہوئے انسان اس زمین سے نکلیں گے۔ حدیث میں آتا ہے یہ اس طرح سے نکلیں گے جیسے کوئی سودا زمین سے اٹھتا ہے۔ زمین سے نکلنے کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بالخصوص کفار و مشرکین، وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا، کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہائے ہماری بربادی، ہماری خرابی، من بعثنا، ہمیں کس نے اٹھایا، من مرقدنا، ہمارے خواب گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ یہ برقد کا لفظ ہے جو رقد یرقد سے، رقد کے معنی ہوتے ہیں سونا،
تو وہ کہیں گے کہ ہمارے خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کافر، وہ لاشیں جو صدیوں سے عذاب جھیل رہے تھے، صدیوں سے، بلکہ ہزاروں لاکھوں سال سے جنہیں عذاب ہو رہا تھا، قبر کبھی تنگ ہوتی تھی اور کبھی وسیع ہو جاتی تھی، کبھی سانپ بھگوتے تھے، اب کہے ڈرتے تھے، سانپ ڈرتے تھے، اور کہتے ہیں ایسے بھیانک عرصے ہیں اگر وہ زمین پر ایک مرتبہ پھنکار مار دے تو وہ زمین سنتا نہ جائے، ایسے عرصے ہیں، ایسے سانپ، ایسے خوفناک اس قبر کے اندر، گڑھے کے اندر اس مردے کو بھگوتے تھے، عذاب دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ لیکن حیرت ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب یہ زمین سے نکلیں گے زندہ ہو کر، جیسے سبزہ اٹھتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے عذاب گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہمیں اس جہنم سے کس نے نکال دیا۔ وہ یہ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے کہ ہمارے خواب گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صدیوں عذاب دیتے رہے اور اس کے بعد نکلنے کے بعد وہ عذاب کا ذکر ہی نہیں کر رہے، جنہوں نے لاکھوں سال عذاب کرے اب اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہے کہ ہمارا یہ جسم جو ہے عذاب دیتا رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہمیں ہمارے خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ من ورائہ جہنم، اب ان کے پیچھے جہنم ہے، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور وہ وہاں پر پیلا ہوا پانی پیئیں گے، پینے کو دیا جائے گا، اور وہ ایسا بس ذائقہ ہوگا کہ یہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ پیے گا۔ قرآن میں آتا ہے جیسے پیاسے اس پانی پیتے ہیں، لیکن یہ اس پینے ہوئے پانی کو حلق سے نہیں پا سکے، ایسا ہوگا، اور اس کی حالت ایسی ہوگی وَيَأْتِهِمْ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اسے ہر جگہ سے، ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی۔ وہ یہ خیال کرے گا کہ اب میں اب مرا سب مرا، ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اللہ فرماتا ہے یہ مرے گا نہیں، کیونکہ اسے ہمیشہ کے لیے عذاب دینا ہے، اگر مر گیا عذاب تو بچ جائے گا، بچے گا نہیں بچے گا۔ تو فرمایا وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، یہ مر کے نہیں دے گا، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور فرمایا کہ اب ان کے آگے، ان کے پیچھے سخت عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بارے میں فرماتا ہے لا یذوقون فیہا الموت، یہ جنتی جنت میں جانے کے بعد پھر جنت کی نعمتیں ان کے اوپر سے ختم نہیں ہوں گی، روک نہیں دی جائیں گی، بلکہ یہ جو چاہیں گے ان کو دیا جائے گا، اور یہ لطف اندوز ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، وہاں موت نہیں آئے گی، موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، اس لیے کہ موت جو ہے احساس شعور سے روک دیتی ہے، راحت سے روک دیتی ہے، نعمتیں برتنے سے روک دیتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہاں موت نہیں، الا موت الأولیٰ، سوائے اس موت کے جو انہیں پہلے آ چکی ہے، اب کوئی موت نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مٹی کے اندر یہ جست خاکی، اسے توڑے مارے جاتے ہیں، اور گئے گھموڑتے ہیں، کمر بھیجتی ہے،
اللہ فرماتا ہے یہ کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ایک آج اس عذاب سے بچنے کے لیے، ہمیشہ کے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک آج کہ میں مٹی ہو جاتا۔ معلوم یہ ہوا وہ یہ خواہش کیوں کرے گا؟ پاگل احمد ہے۔ اگر واقعی اس کا جسم صدیوں اس مٹی کے اندر عذاب رہتا ہوا آیا ہے تو وہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مٹی ہو جاؤں، مجھے موت آ جائے، لیکن وہاں یہ خواہش کرے گا۔ اسی طرح سورہ مریم میں آتا ہے، بیوی مریم کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو وہ کہتی ہے میرا بیٹا کیسے ہوگا، مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں نے بری ہو رہا تھا۔ تو فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پھر بیوی مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے۔ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پریشان ہوتی ہے۔ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ یہودی جو پہلے ہمارے دشمن ہیں یہ تو تانے دیں گے، مجھ پر بہتان لگائیں گے، تو وہ اس تکلیف سے، اس رسوائی سے بچنے کے لیے کیا کہیں گی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، ایک کاش کے میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، کیونکہ وہ بھی یہ جانتی ہے کہ مرنے کے بعد یہ بہتان لگائیں گے میں سن نہیں سکوں گی، یہ الزام لگائیں گے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسی لیے کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا، ایک کاش کے اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا، اور بھولی بسری بن گئی ہوتی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے دلائل ہیں۔ ابھی تو بہت سارے دلائل موجود ہیں قرآن کے اندر۔ قرآن کو آپ کہیں سے دیکھیں، کسی بھی زاویے سے دیکھیں، کسی بھی اینگل سے دیکھیں، کسی بھی پہلو سے دیکھیں، آپ کو قرآن کا مضمون یہی ملے گا کہ الہی اللہ کی ذات ہے۔ یہ غیر الہی نہیں، یہ تو مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، یہ الہی کیسے ہوتا ہے؟ پورے قرآن کا یہی مضمون ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جاندار موت سے ہمکنار ہونے والا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام، حد سے فنا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، جتنے جو کچھ دنیا میں ہے، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ آسمان، سب ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا الا ربک ذو الجلال والاکرام، سوائے تیرے رب کی بات کی۔ تو پورا قرآن تو یہ بیان کرتا ہے کہ سب مریں گے، اس دنیا سے جانا ہے۔ کتنے انبیاء آئے، اللہ نے اس کے لیے قرآن میں موت کا اعلان کیا، نبی علیہ السلام کے لیے موت کا اعلان کیا، انک میت وانہم میتون۔ یہ اعلان بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی الہ نہیں ہے، الحی نہیں ہے، مدینے والے قبر میں زندہ نہیں ہے، انک میت وانہم میتون۔ یہ اعلان بتا رہا ہے، قرآن کا یہ فیصلہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی مدینے والے قبر میں زندہ نہیں۔ یہ جو قبر پرست، مذاق پرست جو اللہ کے نبی کو زندہ وہ در حقیقت
اللہ کی کتاب کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کے انکاری ہے، یہ اللہ کے نبی کو اللہ کی صفت الحی میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے یہی تو کہا تھا کہ جو محمد کی پوجا کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد تو موت آ گئی، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے تو موت نہیں، الحی اللہ کی ذات ہے۔ پورے قرآن کا یہی مضمون ہے، یہی بیان ہے۔ باقی جھگڑا ہمارا اختلاف جھگڑا اسی مسئلے پر ہے، اسی بات کے اوپر ہے، اور کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ ہمارا جھگڑا نماز کے اوپر ہے، نہ روزے پہ، نہ حج پہ، نہ زکات کے اوپر، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز کتنا پڑھنی ہے، رفع دین سے پڑھنی ہے، بغیر رفع دین سے پڑھنی ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارا جھگڑا اخلاقیات پہ نہیں ہے، معاملات کے اوپر نہیں ہے، فقہی مسائل کے اوپر نہیں ہے، یہ تو سارے مانتے ہیں، یہ تو کامن مسئلے ہیں۔ اچھا اخلاق اس کا درس دنیا کا ہر مذہب دیتا ہے۔ اگر یہی دین ہے تو پھر سارے صحیح ہے اسی جگہ۔ ہندو مذہب بھی اچھے اخلاق کی کا درس دیتا ہے۔ کیا ہندو مذہب بھی کہتا ہے کہ لوگوں سے بد اخلاقی کو اخلاق کا درس دیتا ہے ہندو مذہب بھی؟ کیا عیسائی مذہب بد اخلاقی کا بے غیرتی کا درس دیتا ہے؟ ایسا نہیں۔ کیا دنیا کا کوئی مذہب جھوٹ بولنے کا درس دیتا ہے؟ نہیں، سوائے کیوں کے یہ تقیہ کر لیتے۔ کوئی مذہب یہ درس نہیں دیتا کہ جھوٹ بولو۔ پھر ہمارا جھگڑا کس بات پر ہے؟ ہمارا جھگڑا صرف اور صرف توحید کے اوپر ہے، ایمان کے مسئلے پر۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے اپنی تقریر یا درس کے اندر یہ کہہ دیا کہ جی ہم بھی اس کو مردہ مانتے ہیں، لو جی وہ بھی بالکل صحیح ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو اس کو مردہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے۔ یہ زبان سے تو کہتے ہیں مردہ، لیکن اس کو مردہ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو مردہ مانتے نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص جس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ جی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے جنازہ اٹھایا جائے گا، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ صاحب جو ہے نا وہ تو مسکرا بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور حرکت بھی کر رہے ہیں، کون مردہ مانے گا؟ کون مردہ مانے گا؟ اور ہم اپنے جو ہمارے مر جاتے ہیں ہم انہیں مردہ سمجھتے ہیں، بے جان لاشا سمجھ کے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو ہم پوری طرح اس بات کا اطمینان کرنے کے بعد کہ یہ ہمارے چچا یا خالو اب یہ واقعی مر گئے ہیں، اب ان کے اندر نہ احساس ہے نہ شعور ہے، انہیں ہم آواز دے رہے ہیں سن نہیں رہے، ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، ہاتھ پاؤں اکڑ گئے ہیں، جس میں کوئی حرکت بھی نہیں، ان کی دھڑکن بھی خاموش ہے۔ جب پوری طرح مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اعلان کرتے ہیں کہ جی ہمارے فلاں ان کا مر گئے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، وہ دیکھ بھی رہا، سن بھی رہا، مسکرا بھی رہا، تو مارے گئے مانے گئے مرا ہوا ہے، مردہ ہے، تو ہم تو پورا اطمینان کرنے کے بعد
لیکن یہ قبر پرست یہ مردوں کو نہیں دفناتے، یہ تو لگتا ہے کہ یہ زندوں کو دفناتے ہیں۔ ان کا مرا ہوا تو جنازے میں بھی بولنا ہوتا ہے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ ان کا مردہ تو قبر کے اندر جانے کے بعد بھی مٹی کے اندر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس قبر کے اوپر میت کو دفنا دیا جائے، قبر کے اندر مٹی ڈال دی جائے، اور اس کی قبر کے اوپر اگر کوئی پرندہ بیٹھ جائے تو یہ مرا ہوا لاشا پہچان لیتا ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے۔ ان کے مردے تو ایسے ہیں کہ وہ نر پرندے کے نر مادے میں بھی فرق کر لیتے ہیں، تمیز کر لیتے ہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تم مرے ہو کہ نہیں، زندوں کو دفناتے ہو، تم تو ظالم ہو۔ ہم تو مرے ہوئے کو دفناتے ہیں پورا یقین کرنے کے بعد، اور ہمارا پورا یقین ہوتا ہے کہ دفنانے جانے کے بعد اگر کہیں غلطی سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، کہ بعض لوگوں کو دل کا دورہ پڑتا ہے، دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے مر گئے، لیکن مرے نہیں ہوتے تو زندگی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں ذرا سا شائبہ بھی ہو جائے کہ ہم نے اپنے جس عزیز کو قبر میں دفنایا ہے، مٹی میں اتارا ہے، اس کے اندر زندگی ہے، یہ قدموں کی چال سن رہا ہے، اس کے اندر سمائم ہوتا ہے، آپ یقین کریں پہلے فرصت میں اس کو باہر نکال دیں گے۔ لیکن ہمیں یہ پوری طرح اطمینان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ یہ بالکل بے جان ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ احساس ہے، نہ شعور ہے اس کے اندر۔ مطمئن ہونے کے بعد دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد بھی مطمئن رہتے ہیں کہ اب یہ مر گیا ہے، اب یہ واپس نہیں آ سکتا، اب اس کے درمیان قیامت تک کے لیے برزخ آئی ہے۔ تو جب اب ہم دیکھیں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر ہماری نظر میں یہ مرے ہوئے لاشیں ان میں سے نہ کوئی داتا ہے، نہ دستگیر ہے، نہ مشکل کشا ہے۔ انہیں مشکل کشا داتا دستگیر تو انہوں نے بنایا ہے جو انہیں الہی مانتے ہیں، زندہ مانتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ ہم انہیں سلام کریں تو جواب دیتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں انہوں نے بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ علی حجیری داتا ہے، زندہ ہے، موئی جس کی قبر میں دفن یہ غریب نواز ہے، بنا مشکل کشا ہے۔ لیکن ہم اللہ کا شکر ہے ہم اس مردہ لاشے کو مردہ مانتے ہیں، اور جو اس کو مردہ مانے گا بغیر دیکھنے سننے والا احساس و شعور سے عاری مانے گا، وہ کبھی اس کو داتا تو صغیر مشکل کشا نہیں بنائے گا۔ اس کا تو یہ فیصلہ ہوگا، اس کا تو یہ ایمان ہوگا کہ میں تو اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ مجھے اگر میرا وقت چلے تو یہ جتنی اونچی قبریں ہیں اسے زمین کے برابر کر دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں یہ ظالم عقیدہ حیات القبر کے ذریعے سے آیا ہے، اور آج جب اب مجھے بتاؤ کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اگر اللہ کے ایک بندے نے مردے کو مردہ کہہ دیا تو اس کا قصور کیا ہے؟ یہی قصور کہ اس نے مردہ کو مردہ مانا، زندہ نہیں مانا۔ وہ اللہ کو الہی مانتا ہے، زندہ مانتا ہے، اس کا یہ قصور ہے۔ جس پر تم نے اتنے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، کتابوں میں کتابیں لکھتے ہو، تم نے دفتر کے دفتر جمع کر لیے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسائل کے اوپر، فقہ کے اوپر جب لکھتے ہیں تو ہزار روپے کی کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ دیوبندی کے سلمان خان صدر جو اہل حدیث کے بڑے مخالف ہیں،
مسائل کے اندر انہوں نے ان کے جوابات دیے، فاتحہ خلق ایمان کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، اس نے اتنی موٹی موٹی کتاب لکھی ہے، فاتحہ خلق ایمان پر اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، لیکن جب توحید کی بات آتی ہے، جب ایمان کا مسئلہ آتا ہے تو اس نے ایک کتاب لکھی گلدستہ توحید، اتنی پتلی سی کتاب، آپ اندازہ لگائیں اتنی پتلی سی کتاب گلدستہ توحید کے نام سے، یعنی فاتحہ خلق ایمان کو تو اتنی موٹی کتاب اور ایمان اور توحید پر اتنی پتلی کتاب، یہ ہے ان کی نگاہ میں توحید اور ایمان کی حیثیت۔ قرآن جو ہر سورہ میں اپنی توحید بیان کرتا ہے، شرک کا رد کرتا ہے، پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، لیکن ان کا قلم اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے رک جاتا ہے، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس کے اوپر موٹی موٹی کتابیں لکھے، اور نہ ان کی نگاہ میں توحید کی کوئی اہمیت ہے، ان کی نگاہ میں ایمان کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا یہ ہے۔ اسی طرح اہل حدیثوں کا حال ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں پورا قرآن جو حیات القبر کا انکار کرتا ہے، رد کرتا ہے، تردید کرتا ہے، یہ قرآن کی مخالفت میں کتابیں لکھتے ہیں، عذاب قبر ضرور فرمائے ہوتا، عذاب قبر پر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں، تسکین صدور کے اوپر اتنی موٹی کتاب لکھی قرآن کے خلاف، قرآن کے خلاف کراچی کا عثمانی مذہب لکھی، پورے قرآن کا انکار اس کے اندر۔ تو آپ دیکھیں توحید کے خلاف، شرک کی حمایت میں اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں اللہ کی کتاب کے خلاف، اور آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ پورا فضائل اعمال اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر نصاب اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی فضائل حج، فضائل نماز، فضائل ایمان، فضائل سارے کا سارا سے بھرا ہوگا، کوئی ایک بھی چیپٹر ایسا نہیں جہاں شرک نہ ہو، کچھ نہ ہو، اللہ کی کتاب کا انکار ہو۔ تو آپ دیکھیں اس قرآن کے خلاف موٹی موٹی تفسیریں لکھی گئی، تفسیر کے تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، جنہوں نے اس عقیدہ توحید کو، اس مسئلے کو دبانے کے لیے جعلی موٹی روایتوں میں ڈھیر لگا دیے اور اس ڈھیر کے نیچے اس عقیدہ توحید کو دبا دیا۔ یہ کام کیا ہے؟ یہ سعودی عرب سے یہ قرآن شائع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ تو مرکز ہے اسلام کا، جہاں سے اسلام کی شائع ہوئی تھی، وہاں پر بھی اس عقیدے کے خلاف، عقیدے توحید کے خلاف قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے اس کو تشریح پھیلایا جا رہا ہے۔ سورہ اعراف کی ایک آیت کے حاشیہ دے کے لکھتے ہیں کہ یہ بیچ کی زندگی، اب بیچ کی زندگی کیا ہے؟ ایک زندگی وہ جو ماں کے پیار سے پیدا ہوا، دوسری زندگی وہ جو قیامت کی زندگی، قرآن کو کہتا ہے دو زندگی، وہ کہتا ہے یہ بیچ کی زندگی جو قبر میں جلائے ڈالنے کی صورت میں زرخات کے اندر اور پرندے کے کھانے کی صورت میں پرندے کے پیٹوں میں گزرتی ہے، یعنی اگر کسی پرندے نے کسی انسان کا لاشا کھا لیا تو اس کا پیٹ عذاب قبر بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ ایسے ظالم ہیں، کہتے ہیں زرخات کے اندر، یعنی اگر کوئی مرا ہوا لاشا زرخات میں تبدیل ہو گیا، راکھ ہو گیا، یہ ظالم اس کو بھی چھوڑتے، اس کی پوجا کرواتے ہیں، کہتے ہیں اس کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے۔
تو آپ دیکھیں یہ تبلیغ کی جا رہی ہے اللہ کی کتاب کے خلاف، جو اعلان کرتی ہے اموات غیر احیاء، تمہارے یہ جتنے بھی لوگ مرے اموات یہ مرے ہیں، مردہ ہے، غیر احیاء، اس سے زندگی نہیں۔ اور اس کے خلاف آپ دیکھیں کہ قرآن کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اللہ کی کتاب کو نیچے دکھانے کے لیے۔ تو بہرحال آج کے دور کا اگر کوئی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ تو وہ یہی ہے کہ یہ امت اس کی بربادی کی وجہ، اس کی ذلت کی وجہ، اس کی خواری کی وجہ، اس کی غلامی کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ صدیوں انگریزوں کے غلام رہے، آج کے غلام، ان کی برسوں سے دھواں ہوتا ہے، ان کے جوانوں کا خون پایا جاتا ہے، ان کے بچوں کی لاشیں، 30 سال کے بچے کی لاشیں سمندر کے کنارے ساحل کے اوپر ملتی ہے، اور دنیا میں اس کو تماشا لگایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اغوا جو ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج کیسے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ذلیل تو ہوں گے جب تک اللہ کی کتاب سے بغاوت ہوتی رہے گی، انحراف ہوگا، اس کے خلاف فتاوی دیے جائیں گے، اس کے خلاف تصویریں لکھی جائیں گی، اس کے خلاف تو اللہ کا عذاب تو آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنوں کو یہ استغفر اللہ علیہ غلط کو وجہ صاحب ہوں گی، تھوڑا سا چاہیں گے اگر کوئی سوال ہو۔ آج سے لکھا ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا، یہاں بالکل ہوگا۔ قیامت میں جب فیصلہ ہوگا تو بندہ یہی جسم جو ہمارے ہیں انہی جسموں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا تو جہنم میں جائے گا یا جنت میں۔ اور فیصلہ کی جو بات ہے کہ فیصلہ تو قیامت میں ہوگا، ایسا نہیں۔ دیکھیں ابھی قیامت نہیں آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، ایک آج تم اس وقت دیکھو جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو۔ اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ابھی قیامت نہیں آئی، فیصلہ کیسے ہو گیا؟ یہ قرآن بتا رہا ہے فیصلہ تو ہو گیا ہے۔ فرشتے آتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان کی حالت میں مرتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے اور وہ ان کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ کفار و مشرکین کو جہنم کی وہی سناتے ہیں۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے مشرکوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اللہ کے شریک بناتے تھے، تو وہ انکار کر دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ما کنا بہ مشرکین، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، انکار کر دیں گے۔ جب یہ انکار کریں گے اپنے کفر شرک کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں ان کی گواہی دیں گے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ان کے اوپر ہر طرف سے ثابت کر دیا جائے گا کہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا، فرشتوں نے جو بتایا کہ تمہیں جنت کا عذاب کیا جائے گا، فرشتوں نے جو یہ کہا کہ تمہیں یہ جنت کی بشارت ہے، تو فرشتوں کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، صحیح خبر تھی۔ آج ہم ہر طریقے سے دلائل قائم کر کے فیصلہ کر دیا جائے گا۔
شیطان جنت میں جا سکتا ہے، آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں پھر کیسے پہنچا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں یہ نہیں آ رہا کہ شیطان جنت میں پہنچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا اور جنت میں جانے کے بعد آدم کو بیٹھایا۔ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، وسوسہ اندازی کے ذریعے سے، اور یہ وسوسہ کیسے ڈالتا ہے، اس کا لائن میں رینج کیا ہوتی ہے، فاصلہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، قرآن یہ نہیں کہتا کہ جنت کے اندر جا کے ڈالا، وہ وسوسہ شیطان نے ڈالا ہے، قرآن یہ بیان کرتا ہے کیسے ڈالا ہے، ہمیں اس کی کیفیت نہیں پتا۔ تو لہذا یہ کوئی بھی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ شیطان نے جنت کے اندر جا کے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا تو پھر تو اس کے جنت میں جانا محال معلوم ہوتا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کیا معاملات ہیں، لیکن وہ وسوسے کیسے ڈالتا ہے ہمیں نہیں معلوم، ڈالتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ صحیح